کبھی اپنے لہجوں پر غور کرنا، اس میں الفاظ کتنے ہیں اور تیر کتنے۔ جتنے مخلص آپ ہوتے ہیں اتنے ہی گھٹیا لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے۔ بہترین وقت وہ ہے جس میں بدترین لوگ سامنے آ جائیں۔ وہی لوگ کامیاب ہیں جو اپنے سر کو آسمانوں کی طرف شکوے کے لیے نہیں بلکہ شکر کے لیے اٹھاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہترین کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ دنیا کی سب سے بھاری چیز آدمی کی خالی جیب ہوتی ہے، اور خالی جیب کے ساتھ چلنا نہایت مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ کسی کو محتاج نہ کرے۔ جس شخص سے محبت ہوتی ہے، نہ وہ ملے یا نہ ملے، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، پھر چاہے اس سے بہتر یا بہترین بھی ہماری زندگی میں شامل ہو جائے، پھر بھی کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی ہمیں اس کی کھوئی ہوئی محبت کی یاد تڑپاتی ہے، اور دل کہتا ہے کہ اگر وہ ہوتا تو کہانی کچھ اور ہوتی۔ وسیلے اللہ بناتا ہے، کوئی انسان کسی کے لیے وسیلہ نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ذریعہ بنا دیتا ہے، ورنہ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ ضروری نہیں کہ جس میں سانسیں نہیں وہی مردہ ہے، جس میں انسانیت نہیں وہ کون سا زندہ ہے۔ قبرستان دنیا کا واحد انٹرنیشنل ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جہاں آپ کو 2 گز کا پلاٹ بغیر ترقیاتی کاموں کے ملے گا، باقی پانی، سیکیورٹی، روشنی اور باغات کا انتظام آپ کو وہاں شفٹ ہونے سے پہلے کر کے جانا ہے۔ خود بھی تیاری کیجئے، دوسروں کو بھی تلقین کیجئے۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں، اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول اٹھتے ہیں۔ خالق سے مانگنا شجاعت ہے، اگر دے تو رحمت اور نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے تو احسان، اگر نہ دے تو شرمندگی۔ ہر انسان دوسرے انسان کے بنائے گئے ذہنی سانچے میں ڈھل نہیں سکتا۔ طبیعتوں کا اختلاف فطری امر ہے، البتہ برداشت اور احترام انسانی اختیار ہے۔ دل کا اچھا ہونے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان زبان کا اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں۔ 1000 چاہنے والوں سے 1 نبھانے والا بہتر ہے۔ کپڑے انسان کی عکاسی نہیں کر سکتے، یہ اصل چیز انسان کی تربیت اور اس کا اخلاق ہے۔ خوبصورت چہرہ بھی ایک دن بوڑھا ہو جائے گا، دلکش بدن بھی ایک دن ڈھل جائے گا۔ ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہے گا۔ کوشش کے باوجود اگر مطالبہ چیز حاصل نہ ہو تو سمجھ لیں کہ میرے رب کا فیصلہ ہے، جو یقیناً میرے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ وقت بدل جاتا ہے جو گھڑیاں بتاتی ہیں، اور وہ نہیں بدلتا جو دل و دماغ میں رہ جاتا ہے۔ اسی لیے ہر رشتے کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھ سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ ہم کوڑا اٹھانے والے کو تو فخر سے چوڑا کہتے ہیں، لیکن سڑکوں پر گندگی پھیلانے والوں کو کچھ نہیں کہتے۔ مکھن لگانے والے کے ہاتھوں میں ہمیشہ چاقو ہوتا ہے۔ ہم حرام کھانے والے کو حرامی کہتے ہیں، لیکن انہی کے گھر جا کر کھانا کھانے والوں کو کچھ نہیں کہتے۔ کیا کبھی ہم بھی اپنے لیے یہی الفاظ استعمال کرنا پسند کریں گے؟ جو وفادار اور اداکار کی شناخت نہیں کر سکتے وہ تنہا رہ جاتا ہے۔ انسان کی بہت ساری خوشیاں اس کے اپنے انتخاب سے وابستہ ہوتی ہیں۔ 4 شادیاں کرنے کا شوق
اس لیے ہے کہ یہ سنت ہے، اور نماز میں 4 سنت اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سنت ہے۔ خود کو خوش رکھنا چاہتے ہو تو ہر چیز کا لطف اٹھاؤ، کسی چیز کا عادی نہ بنو، ورنہ عادتیں اکثر ذلیل کرتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس چراغ ہے تو اس سے اپنا گھر روشن کریں، کسی کا دل نہ جلائیں۔ فاصلے بڑھاتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہا بھی نہ ہو۔ ہم سب کی زندگی میں انکہی سچائیاں، ناقابل تلافی نقصانات، ادھورے خواب، ناقابل فراموش محبتیں، انتظار، وصال، انچھوئے جذبے، آدھے ادھورے عشق، ہنسی کہکے اور آنسو ہوتے ہیں۔ زندگی انہی سے عبارت ہے۔ ہم گانا گانے والوں کو کنجر کہتے ہیں، لیکن انہی کے گانوں پر ناچنے والوں کو کچھ نہیں کہتے۔ بستر پر لانا ہو تو کوئی ذات نہیں دیکھتا، شادی کرنی ہو تو پھر 7 نسلوں کی ذات یاد آ جاتی ہے۔ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تمہیں بھی تکلیف ہو تو سمجھ لینا تم اللہ کے بہترین انسان ہو۔ اگر دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر تمہیں سکون ملے تو تم سے زیادہ برا انسان کوئی نہیں، بلکہ تم انسان ہی نہیں۔ خوفناک لمحات وہ ہوتے ہیں جب ہر چیز میسر ہو سوائے ذہنی سکون کے۔ جن مردوں کو یہ لگتا ہے کہ عورتوں کو رلانے، تڑپانے اور ترسانے سے ان کی محبت شدت اختیار کرتی ہے، تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ ان کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے، اور جس دن صبر آ گیا، آنسو ختم، محبت ختم۔ جہاں تفریق مٹ جائے وہاں توفیق ہوتی ہے۔ تاثیر ہی الٹی ہے اخلاص کے امراض کی، ہم جس کو پلاتے ہیں وہی زہر اگلتا ہے۔ آپ صرف عزت دیں، لوگ گھٹیا ہیں یا سچے خود ہی سامنے آ جائیں گے۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے سے مخلص لوگوں کے ساتھ منافقت شروع کر دیتا ہے۔ جملہ چھوٹا سا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ جو تعلق، واسطے اور رشتے اپنے ہونے کا احساس نہ دلائیں، ان کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تڑپ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اس کو دھوکہ نہیں سہارا دیتا ہے۔ اس رنگ زندگی پہ تعجب ہے کہ ہم لوگ موجود تو ہوتے ہیں، میسر نہیں ہوتے۔ کسی کے چہرے کا مذاق اڑانے سے پہلے سوچ لیں آپ تصویر میں نہیں، مصور کی کاریگری میں نقص نکال رہے ہیں۔ کسی اپنے کو پرایا ہوتے دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ انسان بے بس ہو جاتا ہے جب اسے چھوڑنا بھی ناممکن ہو اور اسے پانا بھی ناممکن ہو۔ کل میں ہوشیار تھا، دنیا بدلنا چاہتا تھا، آج میں سمجھدار ہوں، اس لیے خود کو بدل رہا ہوں۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ زندگی میں مشکل لمحات آتے ہیں، بہت بار لگتا ہے کہ اب زندہ رہنے کے لیے کوئی وجہ باقی نہیں ہے۔ بہت بار اپنے تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، بہت بار تم خود اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگتے ہو۔ سنو، زندگی اگر گراتی ہے تو پھر چلنا بھی سکھاتی ہے۔ آپ وقت سے منہ موڑ کر بھی چل سکتے ہیں
اور وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی چلنا تو بہرحال آپ ہی نے ہے۔ اگر آپ تبدیلی کا انتظار کر رہے ہیں تو جان لیں کہ تبدیلی آپ کے انتظار سے نہیں بلکہ آپ کے عمل سے آئے گی۔ اگر آپ پیدا کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں آج ہی سے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔